شام کو سالار اسے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا، خاص طور پر دوپہر والے واقعے کے بعد۔ لیکن اس رات وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا۔ وہ بے حد نروس تھی، لیکن بے حد ایکسائٹڈ بھی۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایئر حصہ میں بیٹھی باربیکیو کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈو شاپنگ کی نیت سے مارکیٹ چلے گئے۔ سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اسے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا تھا۔ وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ کھانا ختم کرنے تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ عید کی خریداری کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت بھی بڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد وہاں آئی تھی۔ مارکیٹ کی شکل ہی بدل چکی تھی۔ وہ بے حد حیرت سے ان نیو برانڈز اور دکانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی جو 8 9 سال پہلے وہاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں یا سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیملیز کے ساتھ جب بھی آؤٹنگ کے لیے باہر نکلتے وہ اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے ساتھ باہر نہ جانے کا فیصلہ اس کا اپنا ہوتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی کے لیے مزید کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ شادی کو وہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ رہی تھی۔ حالات کی تبدیلی کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن معجزات ہوتے ہیں، شاذ و نادر سہی لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ کچھ لوگ ہی سالار کی آواز پر وہ بے اختیار چونکی۔ ہاں، کافی، اس نے جھجک کر کہا۔ میں شاپنگ کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، اماما نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو اب میرے پاس بھی ہے۔ اس کے چہرے پر بے اختیار سرخی دوڑی تھی۔ تمہیں میری تعریف اچھی لگی؟ سالار، باز آؤ، میں نے تمہیں یہاں تعریف کرنے کو کہا تھا۔ وہ بے ساختہ جھمپی۔ تم نے جگہ نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہا تھا مجھے تمہاری تعریف کرنی چاہیے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ اماما نے اس بار گردن موڑ کر اسے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے ایک شو کیس میں ڈسپلے پر لگی ایک ساڑھی دیکھ کر وہ بے اختیار رکی۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے وہ اس ساڑی کو دیکھتی رہی۔ وہاں شو کیس میں لگی یہی وہ شے تھی جس کے سامنے وہ یوں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ سالار نے ایک نظر اس ساڑی کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو، اور بڑی سہولت کے ساتھ کہا، مجھے لگتا ہے یہ ساڑی تم پر بہت اچھی لگے گی، آؤ لیتے ہیں۔ وہ گلاس ڈور کھولتے ہوئے بولا، نہیں، میرے پاس بہت سے فینسی کپڑے ہیں۔ اماما نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیا تمہیں شادی پر، اس لیے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ اس بار بول نہیں سکی۔ وہ ساڑی واقعی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اس بوتیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تھے۔ دوسری بوتیک سے گھر میں پہننے کے لیے کچھ ریڈی میڈ ملبوسات، کچھ سویٹرز اور جوتے۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہیں، لیکن تم میرے خریدے ہوئے پہنو گی تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ سب میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حد رسانیت سے کہا تھا۔ اماما نے اس کے بعد اعتراض نہیں کیا۔ اسے کچھ جھجک تھی، لیکن تھوڑی دیر میں یہ جھجک بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں اپنی پسند سے لی تھیں۔ مجھے تم پر ہر چیز اچھی لگتی ہے، سو تم مجھ سے مت پوچھو۔ اس نے سالار کی پسند پوچھی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، لاؤنج کی کھڑکیوں پر کرٹنز لگا لیں۔ اماما کو یاد آیا، بلائنڈر سے کیا ایشو ہے تمہیں؟ وہ چونکا۔ کوئی نہیں، لیکن مجھے کرٹنز اچھے لگتے ہیں، خوبصورت۔ کیوں نہیں؟ سالار نے اپنے دلی تاثرات چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکا، اسے پردوں سے چڑ تھی۔ رات 11:15 ایک کیفے میں کافی اور کیک کھانے کے بعد وہ تقریباً 12:30 گھر واپس آئے۔ لاہور تب تک ایک بار پھر دھند میں ڈوب چکا تھا، لیکن زندگی کے راستے سے دھند چھٹنے لگی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ بے مقصد ان چیزوں کو کھول کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کتنے سالوں بعد وہ ملنے والی کسی چیز کو تشکر اور احسان مندی کے بوجھ کے ساتھ نہیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت اس کا شوہر کا اس کی ذات پر پیسہ خرچ کرنا بھی ہے، اور یہ نعمت کیوں تھا وہ اسے آج سمجھ پائی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی ہر سیزن کے آغاز میں اسے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر دیتے تھے۔ سعیدہ اماں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی رہتی تھیں۔ ان کے بیٹے اور ڈاکٹر سبت علی کی بیٹیاں بھی اسے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہتی تھیں۔
لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے ایسی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ خیرات نہیں تھی، لیکن وہ حق بھی نہیں تھا، وہ احسان تھا، اور وہ اتنے سالوں میں بھی اپنے وجود کو احسانوں کا عادی نہیں بنا سکی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی کا حصہ ضرور بن گئے تھے۔ یہ کیسا احساس تھا جو ان چیزوں کو گود میں لیے اسے ہو رہا تھا؟ خوشی، آزادی، اطمینان، سکون، یا کوئی ایسی شے تھی جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے؟ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ سالار کپڑے تبدیل کر کے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریسنگ روم کی لائٹ آف کر کے کمرے میں آتے ہوئے اس نے اماما کو اسی طرح صوفے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔ وہ حیران سا ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس وقت سے ان چیزوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، میں بس رکھنے ہی لگی تھی۔ اماما نے ان چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ایک وارڈروب میں نے خالی کر دی ہے، تم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہو تو گیسٹ روم کی ایک وارڈروب بھی خالی ہے، تم اسے استعمال کر سکتی ہو۔ وہ اپنے کمرے سے کچھ ڈھونڈتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا، مجھے سعیدہ اماں کے گھر سے اپنا سامان لانا ہے۔ اماما نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈبوں اور بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا، کیسا سامان؟ وہ ابھی تک دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے جہیز کا سامان، اماما نے بڑی رسانیت سے کہا۔ مثلاً؟ وہ دروازے سے نکالے گئے وہ دراز سے نکالے گئے کچھ پیپرز دیکھتے ہوئے چونکا۔ برتن ہیں، الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں، فرنیچر بھی ہے، لیکن وہ شو روم پر ہے۔ اور بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ وہ ان پیپرز کو دراز میں رکھ کر اس کی بات سنتا رہا۔ تمہارے ذاتی استعمال کی کوئی چیز ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب میری ذاتی چیزیں ہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ جہیز کا سامان ہے، سالار نے اسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب تم کہو گے تم جہیز نہیں چاہتے؟ وہ کچھ جز بز ہو کر بولی۔ مجھے کسی بھی قسم کا سامان نہیں چاہیے، سالار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے اس اپارٹمنٹ میں پہلے ہی کسی چیز کی کمی ہے؟ تم چاہتی ہو یہاں ہر چیز دو دو کی تعداد میں ہو؟ رکھیں گے کہاں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اماما سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے سالوں سے چیزیں میں نے خریدی ہیں اپنے لیے، لیکن زیادہ سامان ابو کے پیسوں سے آیا ہے۔ وہ ناراض ہوں گے۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تینوں بیٹیوں کو جہیز دیا؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ نہیں، نہیں دیا نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ وہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا، اس نے کہا۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں، اس لیے، اماما نے کہا۔ ٹرسٹ می، میں بھی جہیز لے کر نہ آنے پر تم سے برا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا تحفہ ہوتا تو میں ضرور رکھتا، لیکن یہ انہوں نے تمہاری سیکیورٹی کے لیے دیا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کسی ایسی فیملی میں ہو رہی تھی جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر نہیں جانتے تھے، لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی، سالار نے اس سے کہا۔ میرے برتن، بیڈ شیٹس اور کپڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو میں اتنے سالوں سے جمع کر رہی ہوں، اب کیسے دے دوں یہ سب کچھ؟ وہ ناخوش تھی۔ اوکے، جو چیز تم نے اپنی پے سے لی ہے وہ لے آؤ، باقی چھوڑ دو سب کچھ، وہ کسی خیراتی ادارے کو دے دیں گے۔ سالار نے ایک اور حل نکالا۔ وہ اس بار کچھ سوچنے لگی۔ میں صبح آفس جاتے ہوئے تمہیں سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دوں گا اور آفس سے آج ذرا جلدی آ جاؤں گا، تمہاری پیکنگ بھی کرا دوں گا۔ وہ ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ جس جگہ پر کراس کا نشان ہے اس پر اپنے سائن کر دو۔ اس نے کچھ پیپرز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ان پیپرز کو دیکھا۔ میں اپنے بینک میں تمہارا اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں، لیکن میرا اکاؤنٹ تو پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ چلو ایک اور اکاؤنٹ میرے بینک میں بھی صحیح، برے نہیں ہیں ہم، اچھی سروس دیتے ہیں، اس نے مذاق کیا۔ اماما نے پیپرز سائن کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہ اکاؤنٹ بند کر دوں؟ اماما نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ نہیں، اسے رہنے دو، سالار نے پیپر اس سے لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کتنی رقم کا چیک دوں؟ اماما کا خیال تھا کہ وہ غیر ملکی بینک ہے، یقیناً اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ملکی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ تمہارا حق مہر پے کرنا ہے مجھے، اسی رقم سے کھول دوں گا، سالار نے پیپرز ایک لفافے میں رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ اس پر ایک فگر لکھو۔ اماما نے حیرانی سے اس رائٹنگ پیڈ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیسی فگر؟ وہ الجھی۔ کوئی بھی فگر، اپنی مرضی کے کچھ ڈیجٹس لکھ دو، سالار نے کہا۔ کیوں؟ وہ مزید الجھی۔
سالار نے اس کے ہاتھ میں پین تھمایا، اس نے دوبارہ پین پکڑ لیا، لیکن اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ کتنے ڈیجٹ کا فگر؟ اماما نے چند لمحے کے بعد اس کی مدد چاہی۔ وہ یکدم سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا اگر تم اپنی مرضی سے کوئی فگر لکھو گی تو کتنے ڈیجٹس لکھو گی؟ 7 ڈیجٹس۔ اماما سوچ میں پڑ گئی۔ آل رائٹ، لکھو پھر۔ سالار کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اماما چند لمحے صاف کاغذ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے لکھنا شروع کیا۔ 37,52,960۔ اس نے رائٹنگ پیڈ سالار کی طرف بڑھا دیا۔ کاغذ پر نظر ڈالتے ہی چند لمحوں کے لیے جیسے وہ سکتے میں آیا، پھر کاغذ کو پیڈ سے الگ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے رد عمل سے کچھ اور الجھی۔ کچھ نہیں، کیا ہونا تھا؟ کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے اماما کے چہرے کو مسکراتے ہوئے بے حد گہری لیکن عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی نظروں سے الجھی۔ تمہارا شوہر ہوں، دیکھ سکتا ہوں تمہیں؟ اماما کو احساس نہیں ہوا، وہ بڑی صفائی سے بات بدل رہا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں کاغذ بھی اس لفافے میں ڈال چکا تھا۔ تم نے مجھے ساڑی پہن کر نہیں دکھائی؟ رات کے اس وقت میں تمہیں ساڑی پہن کر دکھاؤں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ وہ پہلی بار اس طرح کھلکھلا کر ہنسی تھی، یا پھر شاید وہ اتنے قریب سے پہلی بار اسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ ایک بیگ کے اندر ایک بیگ کے اندر ڈبے رکھتے ہوئے اماما نے اپنے چہرے پر اس کی نظریں محسوس کیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ کہ تم صرف روتے ہوئے ہی نہیں، ہنستے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر چمک اور پھر خوشی۔ سالار نے ہر تاثر کو پہچانا تھا، یوں جیسے کسی نے اسے فلیش کارڈ دکھائے ہوں۔ پھر اس نے اس سے نظریں چراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ پہلے اس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں، پھر اس کے گال، ناک اور شاید اس کی گردن بھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت یا مرد کو اتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح اسے 9 سال پہلے بھی وہ 2-3 بار اس نے اسے غصے میں اسی طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی لیکن یہ منظر دلچسپ تھا، اور اب وہ اسے محجوب ہوتے ہوئے بھی اسی انداز میں سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس سے زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے اعتراف کیا۔ اس نے اپنی زندگی میں آنے والی کسی عورت کو اتنے بے ضرر جملے پر اتنا شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اس کی شکایت تھی کہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا۔ سالار کا دل چاہا وہ اسے کچھ اور چھیڑے۔ وہ بظاہر بے حد سنجیدگی سے اسے نظر انداز کیے ہوئے چیزیں بیگ میں ڈال رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ وہ اس کی نظروں سے یقیناً کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ انہیں کہاں رکھیں گے، کیونکہ آپ انہیں جہاں بھی رکھتے ہیں اس چیز کے سامنے وہ جگہ بے حد بے مایا سی لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں گھر میں لانے کے بعد انہیں جہاں بھی رکھیں وہی جگہ سب سے انمول اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اماما اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ کچھ بے اختیار ہو کر اس کی طرف جھکا، اور اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس کے دائیں گال کو چھوا۔ وہ کچھ حیا سے سمٹی۔ اس نے اسی نرمی کے ساتھ اس کا دایاں کندھا چوما۔ پھر اماما نے اسے ایک گہرا سانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ سالار نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ ان پیپرز کو اب اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ رہا تھا۔ پلٹ کر دیکھتا تو شاید اماما کی نظریں اسے حیران کر دیتی۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کو چوما تھا، اور اس کا لمس میں محبت نہیں تھی، احترام تھا۔ اور کیوں تھا یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔